جیسے رمضان المبارک کا چاند نکلا تو نبی علیہ السلام نے بڑا مختصر سا خطبہ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، مومنوں اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا مہینہ سایہ قدم ہونے والا ہے۔ اب یہ مبارکباد کیوں دی؟ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ وہ کیسے ہے کہ دیکھیں انسان ویسے تو بہت سارے گناہ اپنی وجہ سے بھی کرتا ہے، لیکن اس کو بہکانے والا اور اس کو گمراہ کرنے والا جو شیطان ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عدو مبین، انسانوں تمہارا سب سے بڑا کھلا واضح دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سارے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہوں۔ سلسلہ الشیاطین، سارے شیاطین کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ وہ جو عباد الرحمان ہے، جو اللہ والے ہیں، اب انہیں گمراہ نہ کر سکیں، بہکا نہ سکیں۔ اچھا وہ کیسے برکت والا مہینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ یہ منادی کرو، زمین والوں کو جا کے بتا دو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں پورے مہینے کے لیے، دن میں بھی رات میں بھی۔ اب تم ذرا ذرا سی بھی نیکی کرو گے، اللہ بہت پہاڑ سے بڑے جو ثواب تمہیں دینے کے لیے منتظر ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے دشمن کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے روکنے والا شیطان جو ہے مجھے نیکی کرنے نہیں دیتا۔ میرے اللہ کا فضل و کرم، اس کے لطف و احسانات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسانیاں میرے اور آپ کے لیے پیدا کر دی ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی بدبخت انسان اس ماہ مقدس کو پانے کے باوجود بھی رب کی رحمتوں کو حاصل نہیں کرتا، رب کی برکتوں کو حاصل نہیں کرتا، رب سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، تو ذات جی پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، کیونکہ جنت کے دربان تو پکار رہے ہیں کہ اہل ایمان آؤ نیکیاں کرو، اور جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جاؤ اور زمین پہ جا کے اعلان کرو۔ ہر رات وہ فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے، پورا رمضان اعلان کیا ہے؟ کیا گناہ کرنے والے، رب کی بغاوت کرنے والے، رب کے عذاب کو دعوت دینے والے، سرکشی کرنے والے، رب کی بات نہ ماننے والے، اب نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، خدا کا اللہ کا واسطہ ہے، اب اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے۔ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اور دوسرا اعلان کیا کر رہا ہے کہ نیکیاں کرنے والے، رب کو راضی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، دعا و مناجات کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے۔ تیرا پہلے بھی طریقہ بہت اچھا ہے، لیکن اب چونکہ رحمت کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے کھول دیے گئے ہیں، دن بر رات رب کی بخششیں، رب کی عنایات جو ہیں وہ مسلسل ہونے والی ہیں، لہذا جو روٹین تم نے پہلے بنائی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن اب نیکیوں کو اور زیادہ کر دو۔ اب یہ اعلان اللہ کی طرف سے آ کے فرشتہ ہوئے زمین پہ کر رہا ہے، تو لہذا وہ لوگ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو روزانہ رب کی دی ہوئی توفیق سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جن کی زبانوں پہ میرے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی کے نغمے جاری و ساری ہیں، جن کے ہاتھ صرف اپنے رب کے سامنے دعا و مناجات کے لیے اٹھتے ہیں، اب ان کے لیے اللہ نے نیکیوں کا موسم بہار انہیں عطا فرمایا ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ اپنی نیندوں کو کم کر دیں، اپنی مصروفیات کو کم کر دیں،
دیگر معمولات کو ذرا مختصر کر دیں، زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ میں نے خواب میں اپنے دو صاحبوں کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی عمدہ، سب سے بہترین موت، جسے ہم شہادت کی موت کہتے ہیں، اللہ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ کتنی بہترین موت ہوتی ہے، ایسا بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنی جان کا نذرانہ بھی رب کے حضور پیش کر دیا، اس کا مال بھی راہ خدا میں قربان ہو گیا، اب جیسے ہی اس کے جسم سے خون ٹپکتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی وہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کا گھر پہلے دکھا دیتے ہیں۔ کتنی شاندار موت کہ شہید ہونے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان میں صرف روح نکلنے کا موقع ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں انہیں رزق دیتا ہوں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ تو اب اتنی بہترین شاندار موت، شہادت کی موت۔ دوسرا صحابی جو اس کے بعد 1 سال کے بعد تبھی موت مرتے ہیں، اپنے بستر پہ انہیں موت آتی ہے۔ اب خواب میں دونوں بندوں کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو تبھی موت مرا ہے، جو اس کے بعد 1 سال صحابی زندہ رہے ہیں، وہ جنت میں شہید سے بھی پہلے داخل ہو رہے ہیں اور شہید ان کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ خواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کی آقا علیہ السلام کو بتائی تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا اس میں حیرانی کی اور تعجب کی کون سی بات ہے؟ تم جانتے ہو کہ وہ شہید ہونے والے کے بعد 12 مہینے زندہ رہا ہے، ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے اسے 1 رمضان المبارک زیادہ عطا فرمایا ہے۔ وہ مہینہ جسے ماہ غفران کہا جاتا ہے، جسے بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے رحمت کا اور برکت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے جنت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے جہنم سے آزادی کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو اللہ نے اسے 1 مہینہ زیادہ عطا فرمایا۔ اس بندے نے اس رمضان المبارک میں اتنی محنت کی ہے، اپنے رب کو اتنا زیادہ راضی کیا ہے کہ اللہ شہید سے بھی زیادہ اس کے اوپر راضی ہوئے ہیں اور شہید سے پہلے اسے جنت عطا فرمایا۔ تو ذاتی کا اس کا مطلب کیا ہے کہ شہادت ملنا یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مارکے لڑے، بے شمار غزوات اور بے شمار جنگیں فتح فرمائیں، بڑے بڑے علاقوں کو فتح فرمایا، لیکن موت آتی ہے بستر مرگ کے اوپر، تبھی موت آتی ہے۔ اب خواہش تو تھی لیکن میرے اللہ کے فیصلے، یقیناً اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، تو شہید ہونا یقیناً اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا زندگی میں مل جانا یہ اس سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ورنہ حضرت وقار ہمارے کتنے ہی دوست، احباب، بزرگ ایسے ہوں گے، رشتہ دار ایسے ہوں گے جو گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ رمضان کی برکتوں کو لوٹ رہے تھے، رمضان کی سعادتوں کو لوٹ رہے تھے، اللہ سے بخششیں حاصل کر رہے تھے، روزے کی صورت میں، رات کے قیام کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، ہاتھ سے مال خرچ کرنے کی صورت میں، لیکن آج وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ اپنا وقت مقرر پورا کر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جوار رحمت میں جا چکے ہیں۔ ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی قبر حشر کی منزلیں آسان کر دے، اور جتنی نیکیاں انہوں نے کی ہیں اللہ انہیں بہترین اس کی جزا عطا فرمائے، اور جو بشری تقاضے کے مطابق ان سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دے، بلکہ اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ نبی علیہ السلام جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو دعا فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، تم مومنین ہو، تم ہمارے سابقون ہو، تم ہم سے پہلے جانے والے
تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے راستے پہ آنے والے ہیں۔ اسی لیے علیہ السلام صحابہ کو کہا کرتے تھے اکثر قبر والوں کے لیے جا کے دعا کیا کرو تاکہ تمہیں یاد ہو کہ ہم نے بھی منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس صحابہ صحابیات آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو رونے والے پسند ہیں، اللہ کے سامنے جو اشک بار ہوتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، اللہ کو وہ محبوب ہیں۔ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی تو قبر والوں کے پاس جایا کرو، قبرستانوں میں جایا کرو اور سوچا کرو کہ کبھی وہ زندہ تھے، زمین کے اوپر چلا کرتے تھے، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، ان کے اعمال منقطع ہو چکے ہیں، ان کا جو اعمال کا سلسلہ جاری تھا اب ختم ہو چکا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب ہم نے بھی دفن ہو جانا ہے۔ جب بندہ اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے پھر دل جو ہے وہ بھی خون کے آنسو رونا شروع کر دیتا ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ جاری ساری ہوتے ہیں۔ تو ذات اوقات یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے چند دن کے بعد، 2 یا 3 دن کے بعد اللہ کی رحمتوں کا مہینہ دوبارہ جو ہے ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہمیں اس کی سعادتوں کو لوٹنا